لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ نے دین کی نسبت پر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے دعا کرے کہ اللہ نے جیسے ہم کو یہاں جمع فرمایا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ اور ہمارے سب کے آنے کا مقصد ایک ہی ہے، میرا مقصد اور آپ کا مقصد، ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ راضی ہو جائے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ نمبر 1 اللہ راضی ہو جائے، اور نمبر 2 جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو جائے۔ بھائی سب یہی نیت ہے نا، باقی اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی ٹارگیٹ اور کوئی مقصد نہیں، نہ کوئی سیاست ہے، نہ کوئی پالیٹکس ہے، نہ کوئی تجارت ہے، نہ کوئی بزنس ہے۔ بس میرا اور آپ کا جمع ہونا صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب کو ایک اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور آہستہ آہستہ آواز میں ہم سب کو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کرنا۔ میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی، ساتھ میں کہو میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی۔ جو میرے بھائی تھوڑا تھوڑا آگے قریب آ جائے، مل کر بیٹھے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ اور جو بھائی میرے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اگر بوڑھے ہیں، معذور ہیں، تو ٹیک لگا کر بیٹھے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جوان ہے اور پھر ٹیک لگا کر بیٹھے اور اللہ کا ذکر ہوتا ہو اور اللہ کے رسول پر درود پڑھا جاتا ہو اور پھر ٹیک لگا کر بیٹھے، تو یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے میرے بھائی۔ قریب سے ہم کو ایک اللہ کو یاد کرنا ہے اور کسی کو یاد نہیں کرنا، اور وہی سب کچھ کرنے دھرنے والا ہے۔ تو میرا ساتھ دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔
اور ویسے بھی جمعہ کی رات ہے، ویسے بھی جمعہ کی رات ہے، درود پاک پڑھنے میں بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہم سب مل کر درود پاک پڑھے، اور جمعہ کی رات ہے تو ایک درود پاک میں سب کو پڑھاتا ہوں، یاد ہے نا؟ کہوں نا یاد ہے تو کہوں یاد ہے، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن پہلے ہم درود پاک پڑھے، میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کا ہے، حضرت موسیٰ آگے ذرا جگہ کر کے بلا، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمارے درمیان میں یہ سال افریقہ کا آئے ہوئے حضرت حاجی موسیٰ پٹیل صاحب تشریف فرما ہے۔ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے خلیفہ اجل ماشاء اللہ بہت ذاکر شاکر آدمی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ان سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ویسے میں نے تو ارادہ یہ کیا تھا کہ ذکر کی مجلس جو ہے وہ انہیں سے شروع کی جائے، اس لیے ان کا ذکر آپ سنو گے تو ایک عجیب و غریب سما بنتا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ زمین پر اللہ بولتے ہیں تو حقیقت میں آسمان پر آواز جاتی ہے، اور اللہ کیا انشاءاللہ اگر موقع رہے گا تو صورت میں ضرور ہم ان کے ذکر کی مجلس رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میرے پیارے دوستو، ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اب ہم سب مل کر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد، أفضل الرسل محمد، أشرف الرسل محمد، أكرم الرسل محمد، أطيب الرسل محمد، أجمل الرسل محمد، أحسن الرسل محمد، بدر الدجى محمد، شمس الضحى محمد، خير الورى محمد، نور محمد، آمين محمد،
पाक पढ़े। अल्लाह दरूद पाक पढ़ने की सबको तौफीक अता फरमाए। जुमा की और जगह भी बहुत मुबारक है, अल्लाह का घर। मेरे दोस्तों, जमाना भी मुबारक, मकान भी मुबारक, और दुआ करे कि अल्लाह हमारे गुनाह माफ करे, अल्लाह हमको भी मुबारक बनाए। मेरे दोस्तों, एक दरूद पाक सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ने का भी वही सवाब है, सुनने का भी वही सवाब है। इसलिए आज तो मैं पढ़ूंगा, आप सुनोगे, सवाब तो मिलने ही वाला है, लेकिन अब याद करोगे ताकि आइंदा जुमा की रात आए तो फिर हम दरूद पाक पढ़े। एक मरतबा पढ़ना है, कितनी मरतबा? एक मरतबा। और मैं अक्सर मजलिस में आता हूँ तो ये दरूद पाक जरूर पढ़वाता हूँ, सबसे पढ़वाता हूँ। इसलिए पढ़वाता हूँ कि हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई जुमा की रात को एक मरतबा ये दरूद पढ़े, और मैं कहता हूँ नबी का कितना एहसान है, वो चाहते तो कहते थे, अगर कोई 1000 मरतबा पढ़े, वो चाहते तो कहते अगर कोई 5000 मरतबा पढ़े। लेकिन मेरे दोस्तों, हम जैसे नालायकों पर बड़ा एहसान फरमाया कि मेरा उम्मत कितनी मरतबा पढ़े, कहो ना कितनी मरतबा पढ़े, साथ में कहो कितनी मरतबा। और फायदा क्या होगा? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा की रात को, हर जुमा की रात को एक मरतबा पढ़ ले। आज जुमा की रात से ये मगरिब से लेकर कल मगरिब, ये पूरे 24 घंटे जुमा वाले हैं, तो आज रात में पढ़ ले। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मरतबा पढ़ ले, जब मरेगा तब मरेगा, और कहीं भी मरेगा, कोई भी दुनिया के कोने में मरेगा। मरना तो कभी कोई आपको भी है, मुझको भी है, सबको मरना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहीं भी मरेगा, फिक्र मत करना, जब तेरे दफन का वक्त आएगा तो ऐसा समझना गोया मैं दफन करने के लिए पहुंच गया। और मेरे दोस्तों, अगर ये हम समझे कि तसव्वुर करें कि मेरे जैसे नालायक का जनाजा का कब्र में रखा जाता हो और नबी पाक अपनी उंगली मुबारक भी लगाते हैं, तो क्या पूछता मेरे दोस्तों। अगर हमारे नबी पूरा दफन न करने से उंगली मुबारक करते थे, मेरे दोस्तों, जिस उंगली से चांद के 2 टुकड़े होते थे, जिस उंगली से डूबा हुआ सूरज वापस आता था, अगर वही उंगली हम जैसे नालायकों के जनाजे पर लग जाए तो मतलब अल्लाह की मग़फ़िरत तो होकर ही रहेगी। अरे होकर ही रहेगी नहीं, वो एक जरूर जुमा की रात को पढ़ना। कितनी मरतबा याद कर लो इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मील हबीब अला अलील क़दरी अला दीनिल जाही व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम। याद हो तो याद कर लेना, और याद है तो आपको मुबारक ही, अल्लाह याद करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पर जमा हुए हैं, हालात के पेश नजर हमको बहुत छोटी बात करना है, लेकिन थोड़ी समझने वाली बात करना है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी का मकाम हुआ नहीं और किसी का मकाम होने वाला। ये रजब का महीना गया और उसमें लंबा चौड़ा वाकया पेश आया मेराज का, लंबा चौड़ा वाकया पेश आया मेराज का, और आपने सुना होगा या कभी सुनोगे मेराज का वाकया। मुझे सिर्फ एक बात मेरे प्यारों बताना है कि हमारे नबी का मकाम कितना ऊंचा है। सिर्फ इतना बताना है कि हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो रात को सफर शुरू हुआ, कौन सा सफर? मेराज वाला। कहो कौन सा सफर? ये जो शुरू हुआ ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो कुरान कहता है कि पहला स्टॉप जो हुआ वो मस्जिद हराम यानी काबतुल्लाह। भाई पहला स्टॉप कहाँ पर हुआ? मस्जिद हराम यानी काबा। और दूसरा जो स्टॉप हुआ वो मस्जिद अक्सा, वो मस्जिद अक्सा बहुत दूरी है, बहुत दूरी। आज भी अगर कोई हवाई जहाज में काबे से मस्जिद अक्सा जाए तो हवाई जहाज में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। और उस जमाने में ऊँटों का सफर होता था, तो मस्जिद हराम से अगर कोई तेज रफ्तार ऊँट पर बैठता था तो 40
لیکن ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر ہوا، بس ایک جھلک مجھے آپ کو بتانا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے. قرآن کریم میں پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل. قرآن کریم میں پارہ نمبر، یہ ماشاءاللہ یہ بچے جو ہے جو لگے ہوئے ہیں اللہ رسول کی خدمت میں، اللہ ان کو قبول فرمائے. یہ جو بچوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو دل اتنا خوش ہوتا ہے اور پورا یقین ہو جاتا ہے. آپ کو شاید ہوتا ہو نہ ہوتا ہو، یہ بچوں کو دیکھتا ہوں مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ رسول کی خدمت میں لگے ہوئے، یہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں سب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ کہنے میں یہ پڑھنے والے بچے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ میرے نبی کے مہمان ہیں. کہنے جاؤ تو یہ پڑھنے والے بچے، اور حقیقت میں یہ نبی کے مہمان. نبی کا مہمان ہاتھ اٹھاوے اور اللہ اس کے ہاتھ کو ٹھکراوے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ میرے دوستوں پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب کو لے گیا. کہو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میں اپنے محبوب کو راتوں رات لے گیا. پہلا اسٹاپ سب کو یاد ہو جائے، پہلا اسٹاپ مسجد ہے اور دوسرا اسٹاپ مسجد. میں اس پر ایک بہت لمبی بات پر جانا چاہتا ہوں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. اتنی پیاری آیت ہے جس میں ہمارے نبی کی آخری درجے کی شان اللہ تعالیٰ نے بتائی. اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی دیکھو اگر عربی جاننے والا ہو نا تو وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ اسرا، عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے سرا اور ایک لفظ آتا ہے اسرا. سرا کے معنی آتے خود گیا، اسرا کے معنی آتے کوئی لے گیا. اب سمجھو اللہ اگر یہ کہتے سبحان الذی اسرا تو اس کا مطلب ہوتا میرا محبوب گیا، اور محبوب گیا تو شان اتنی اونچی نہیں بلکہ سبحان الذی اسرا، اللہ لے گیا. یعنی میرا محبوب تو آرام فرما رہا تھا، اللہ محبوب کو عرش پر بلا کے لے گیا. تو میرے دوستوں ایک ہے آنا اور ایک ہے بلانا. بھائی دونوں میں بڑا فرق ہے کہ ابھی میں یہاں آیا ہوں کہ بلایا گیا، اسے سب نے ملاقات کی، ٹھیک ہے نہیں؟ اگر میں ایسے کبھی آ جاتا نماز پڑھنے کے لیے تو ایک دوسرے کو کہتے وہ کہنے احمد علی ہے تو پھر جا کے ملاقات کہا کہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا، چھوڑ کوئی بھی ہوگا. اس لیے وہ آیا تو نہیں پہچانا اور بلایا گیا تو پہچانا. اگر آ گیا یا ہری پورا گنبد والی مسجد میں زور کے وقت السلام علیکم قاری صاحب وعلیکم السلام، السلام علیکم قاری صاحب وعلیکم السلام، کوئی بولے گا نہیں کہ چل گھر پہ کھانا کھا. آج بلایا گیا تو بریانی. میں منا میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آنا الگ ہوتا ہے اور بلانا، اور اللہ کہتا ہے میرا محبوب آیا نہیں، میں نے اپنے محبوب کو بلایا. اور بلانے میں جو شان ہوتی ہے وہ آنے میں شان نہیں ہوتی. اسی لیے کیا پیارے انداز میں فرمایا، یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. رب العالمین فرماتے ہیں پاک ہے میری ذات، رب العالمین فرماتے ہیں پاک ہے میری ذات، اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات. پاک ہے میری ذات، اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات. مسجد حرام سے مسجد، ویسے اونٹوں سے جاؤ تو کتنا، اور ہوائی جہاز میں جاؤ تو کتنا، اور نبی گئے تو کتنا نا، ایک رات بھی جو سیکنڈ میں ہمارے نبی گئے اور جو ہمارے نبی آئے گئے. یہ تو مسجد حرام، مسجد اقصی، پھر 7 آسمان، پھر اس کے بعد 8 جنت، اس کے بعد سدرۃ المنتہا، اس کے بعد اللہ کی کرسی، اس کے بعد اللہ کا عرش، اور اس کے بعد نبیوں سے ملاقات، اور اس کے بعد جنت کو دیکھنا، جہنم کے نظارے کرنا. اور کرتے کراتے جب ہمارے نبی واپس آئے، قرآن کریم کیا بلکہ تمام تفسیر کی کتابوں میں لکھا میرے نبی کے جانے کی گھڑی بھی وہی تھی، آنے کی گھڑی بھی وہی تھی. ایک رات بھی نہیں، ایک سیکنڈ بھی نہیں، جانے کی جو گھڑی تھی. یعنی اگر اندازہ لگا کہ رات کے 2 بجے، اس کو گھڑیاں نہیں تھی لیکن اندازہ لگاؤ رات کے 2 بجے گئے ہوں گے تو جو جانے کا 2 بجے تھا آنے کا بھی وہی 2 بجے تھا. اور کوئی کہے کہ ایسا کیسا ہو گیا، ایسا کیسا ہو گیا، اونٹوں پہ جاؤ تو 40 دن لگتے ہیں اور ہوائی جہاز میں جاؤ تو 2-2.5 گھنٹے لگتے. یہ میرا نبی ایسا کیسے گیا کہ گیا تو گیا، 7 آسمان
आसमानों पर गया, 8 जन्नतों पर गया, सिदरतुल मुंतहा पर गया, अर्श मुअल्ला पर गया, अल्लाह की कुर्सी के पास गया, जन्नतों को देखा, नबियों से मुलाकात की, जाने की घड़ी भी वही, आने की घड़ी भी वही। ऐसा तो हो नहीं सकता। हम उसका जवाब देंगे नबी गए नहीं थे, नबी बुलाए गए थे। गए होते तो मुशक्कत होती। जब बुलाने वाला, ऐसा बुलाने वाला जो रात को दिन में बदल देता, दिन को रात में बदल देता, जिंदे को मुर्दा कर देता, मुर्दे को जिंदा कर देता, हमको रोटी खिलाता, जो खुदा सब कर सकता, वो अपने महबूब को एक घड़ी में बुलाए और एक ही घड़ी में पहुंचाए, उसमें कौन से ताज्जुब की बात हो सकती है? मेरे दोस्तों, ये तो हमारे नबी की शान थी। मुझे तो सिर्फ इस वक्त एक बात बताना है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला स्टॉप कहाँ था और दूसरा स्टॉप कहाँ था? सुनना जरा बराबर। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम वहां से मस्जिद अक़सा। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, मस्जिद अक़सा उस जमाने में बैतुल मक़दिस फलस्तीन में है। बैतुल मक़दिस अल्लाह दुश्मनों से उसको अटक करा देंगे। जिस वक्त हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, साथ में कहो, जिस वक्त हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, सुनना है, बहुत पते की बात है। जब हमारे नबी बैतुल मक़दिस पहुंचे तो साथ में हजरत जिब्राइल भी थे। वे थे कि नहीं साथ में? कौन थे? हजरत जिब्राइल। तो हजरत जिब्राइल ने क्या कहा और हमारे नबी से क्या बातें हुई, वो एक अजीब व गरीब मामला। जब मस्जिद अक़सा में पहुंच गए, भाई अभी तो दुनिया की दुनिया में थे, मस्जिद हराम भी जमीन पर और मस्जिद अक़सा भी जमीन पर। अभी आसमान का सफर तो शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो जमीन ही का सफर चल रहा। मस्जिद हराम और मस्जिद हराम से कहा मस्जिद अक़सा। लेकिन जब मस्जिद अक़सा में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, जैसे वहां पर पहुंचे तो देखा कि पूरी मस्जिद अक़सा गच बनी हुई। उस जमाने में पूरा एक मैदान था, पूरा मैदान मस्जिद अक़सा बैतुल मक़दिस गच भरी हुई, और जितने बैठे हैं सबके कपड़े सफेद थे, सबके कपड़े सफेद, और सब जितने बैठे हैं सबके चेहरे से एक नूर निकलता है और आसमान पड़ जाता है। अब हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा के गेट पर आ गए। भाई जो दरवाजा होगा उस जमाने में, दरवाजे पर आ गए, और साथ में कौन थे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। भाई साथ में कौन थे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। तो बड़ी अजीब बात हुई। हजरत जिब्राइल ने कहा, कद्दिम या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल आगे बढ़ो। कद्दिम, अल्लाह के रसूल आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ, आगे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आए। भाई अचानक कोई आए और पूरी मस्जिद भरी हो तो ताज्जुब की बात होगी कि नहीं होगी? भाई जिसको नहीं मालूम हो कि यहाँ बयान होने वाला, और वो अगर अभी अपना ऐसा चलता चलता मस्जिद में आवे तो ताज्जुब होगा कि नहीं? इतने सारे जूते चप्पल काय को रखे, कुछ न कुछ प्रोग्राम होगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब मस्जिद अक़सा के दरवाजे पर आए तो पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई, पाँव रखने की जगह नहीं, और जो बैठे सबके कपड़े बिल्कुल सफेद है और सबके चेहरे से नूर निकलता है, आसमान की तरफ जाता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैरान हो गए जब मस्जिद अक़सा में आए। जिब्राइल को पूछा, मन हाउला, ए जिब्राइल ये कौन? मन हाउला, ये जिब्राइल है, कौन है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पूछना नहीं, अल्लाह ने मना किया है, कद्दी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मेरे दोस्तों, हदीस पाक के अल्फाज अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आगे बढ़ते, हालांकि दूर से देखो तो पूरा मजमा गचागच बैठा हुआ, लेकिन हमारे नबी आगे बढ़ते हैं। अल्लाह की शान ये है कि अल्लाह रास्ता भी बना रहा है, ऑटोमेटिक, कुछ इधर हो जाते कुछ इधर हो जाते, हमारे नबी का मुबारक कदम बीच में रहता है। इस तरह करते कराते करते, और एक अजीब और गरीब बात, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे, हमारे नबी फरमाते हैं, मैंने एक आवाज सुनी, जब मैं मस्जिद अक़सा में आ रहा था मैंने आवाज सुनी। और हमारे नबी फरमाते, कितनी प्यारी बात, मैंने आवाज सुनी, अगर मेरा उम्मती वो आवाज सुन ले और जवाब दे दे, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करेगा। तो क्या आवाज सुनी कि हम सुने तो हमको जन्नत मिले? अरे रजब का महीना तो चला गया ना, मेराज पर कुछ पढ़ा होगा ना आप लोगों ने कि वो अपना कारोबार धंधे में ही लगे रहे भाई, कि टीवी सीरियल में उलझते रहे। भाई हमारे सुनना ये बात फिर मैं बता रहा हूँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए ना, पूरी मस्जिद कैसी थी? अरे कौन कैसी थी भाई? सबके कपड़े कैसे थे? सफेद, और सबके चेहरे से एक नूर निकलता था, जो नूर आसमान की तरफ उठता था, और ऐसी भरी हुई थी कि हमारे नबी फरमाते, मुझे समझ में न आता कि कदम रखूं तो कहाँ रखूं। अरे सारे ही लोग बैठे हुए, क्या किसी के सर पे कदम रखूं? लेकिन फरमाते जहां मैं कदम रखता अल्लाह वहां जगह बना देता। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, वो गेट से मैं जो चला और चलता 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 आगे बढ़ा, मेरे पीछे जिब्राइल, और मैं आवाज को सुनता रहा, आवाज को सुनता रहा। हमारे नबी ने उस वक्त फरमाया जब मेराज से वापस आए कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैंने एक आवाज सुनी है, अगर मेरा उम्मत ही वो आवाज सुने और जवाब दे दे
اللہ اس کو جنت بھی نصیب کرے گا اور قیامت میں اس کی سفارش بھی کروں گا. تو کیا آواز تھی جو ہمارے نبی نے سنی؟ میرے دوستوں آواز ہم سنتے لیکن ادھر سے سنتے بلکہ سوچتا ہے اللہ نے 2 کان اسی لیے تو دیے، ایک سے ان اور ایک سے. اور ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے میرے دوستوں؟ کیا آواز سنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ سنو میرے دوستوں، حدیث پاک میں بیہقی شریف میں لکھا ہے، ابن ماجہ میں لکھا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے ہیں کہاں پر؟ وہ گیٹ سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے سے بہت بڑا مجمع ہے، سب اللہ جگہ کر رہا ہے، ہمارے نبی آگے جبریل پیچھے آواز سن رہے ہیں. بس کیا آواز سن رہے؟ وہ آواز سن رہے ہیں جو ہم 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اذان کی آواز سنتے ہیں. بھائی اذان کی آواز کتنی مرتبہ سنتے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا جو آواز میں نے بیت المقدس میں سنی ہے اگر میرا امتی سنے، سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ کتنی مرتبہ؟ اور اس کا جواب دے رہے. جواب دیتے ہیں ہم لوگ. کتنوں کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اذان کا جواب کیا ہوتا ہے. کتنوں کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یعنی سوچنے کی بات ہے 35 40 45 50 سال کا ہو گیا، ہاں باپ بن گیا دادا بن گیا، لیکن اب تک یہ نہیں معلوم کہ اذان کا جواب کیا ہوتا ہے. ارے کہو نا بھائی اذان کا جواب بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہے نا. تو اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر اس اذان کو سنے اور جواب دے لے میں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا اب بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. بھائی دو گے جواب دو گے انشاءاللہ. ہاں تو کیا لکھا حدیث پاک میں؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے. کہو مسجد اقصی میں بیت المقدس میں داخل ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ کرتا گیا، ہمارے نبی آگے بڑھتے گئے، ہمارے نبی آگے بڑھتے گئے، خداوند قدوس کا دیتا رہا. ہمارے نبی آگے آگے اور جبرائیل پیچھے پیچھے، اور ایک آواز آ رہی ہے جو آسمان سے آ رہی ہے. کس کی آواز ہے؟ اذان کی. کس کی آواز؟ اذان کی آواز آ رہی ہے. اللہ اکبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے آواز. بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس لیے کہ جب اذان فرض ہوئی نا، بھائی جب معراج پر گئے تو اذان فرض، صرف آواز سنی لیکن فرض. لیکن جب فرض ہوئی تو ہمارے نبی نے کہا او ہو یہ آواز تو میں نے بیت المقدس میں سنی تھی، اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی تھی اور میرا کوئی بھی امتی جواب دے دے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا. بس ہمارے نبی آگے بڑھتے گئے اور ساتھ میں کہا آواز کس کی؟ اذان کی. اللہ اذان بھی بڑی پیاری ہے میرے دوستوں، تو ہے کہ نہیں پیاری؟ ارے زور سے کہو نا. آپ کو شاید معلوم ہوگا سب سے پہلا انسان، تاریخ بتاتی ہسٹری اگر آپ پڑھیں نا، سب سے پہلا انسان جو چاند کے قریب قریب تک گیا جس کا نام آتا ہے نیل اورم. اس کا نام کیا ہے؟ عیسائی تھا نیل اورم. یہ چاند کے قریب گیا تھا اور جب وہ واپس آیا تھا تو پوری دنیا نے اس کو ہاتھوں ہاتھ اٹھائے. اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ اس لیے کہ اوپر جا کے ساری خبریں بتاتا ہے کہ میں نے اوپر کیا دیکھا. چاند کے قریب سے قریب سب سے زیادہ قریب جانے والا چاند کے یہ آدمی ہے. کون؟ نیل اورم. تو یہ جب آیا واپس تو اس کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا. لیکن یہی آدمی کے بارے میں لکھا، آپ تاریخ پڑھو گے، یہی آدمی مصر گیا، ایجپٹ. کہاں پر گیا؟ مصر گیا، جس کو ہم ایجپٹ کہتے ہیں. مصر گیا اور صبح میں کہیں ٹہل رہا تھا، صبح میں کہیں ٹہل رہا تھا اور کسی مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی، کسی مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی. اشہد ان لا الہ الا اللہ. کسی مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی. یہ نیل اورم نے سنا، سننے کے ساتھ ہی جیسے اذان پوری ہوئی اس نے مذہب ایمان کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا. تو سب نے کہا تو نے اسلام کیسے قبول کر لیا؟ کہتا یہ جو سنا نا اس لیے میں نے اسلام قبول کیا. تو وہ مصر والوں نے کہا اور دوسرے لوگوں نے کہا ہم تو روز سنتے، ہم نہیں قبول کرتے نا، تو نے کیوں قبول کر لیا؟ یہ تو ہم روز 5 وقت سنتے، ہم نے کبھی نہیں قبول کیا اور تو پہلی مرتبہ سنا قبول کر لیا. کہا ہاں میں نے قبول کیا، اس لیے کہ جب میں چاند کے قریب گیا تھا اس وقت بھی یہی آواز میں سن رہا تھا، اس وقت بھی یہی آواز میں. اسے ساتھ میں کہو میرے دوستوں کتنی پیاری آواز. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ ہی کرنے والا کون؟ خیر میرے دوستوں مجھے تو یہ بتانا ہے کہ وہ معراج کا واقعہ، بھائی کون سا واقعہ؟ معراج کا واقعہ. تو میرا ساتھ دینا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں، کون سی مسجد؟ مسجد اقصی میں آگے بڑھتے گئے، خدا راستہ بناتا گیا. آگے آگے ہمارے نبی، پیچھے پیچھے جبرائیل، یہاں تک کہ ہمارے نبی امامت کے مصلی پر پہنچ گئے.
سب بیٹھے ہوئے, لیکن راستہ بنتا گیا بنتا گیا بنتا گیا. ہمارے نبی آگے آگے آگے, پیچھے جبرائیل, یہاں تک کہ سب سے آگے جو مصلی تھا, امامت کا مصلی تھا, وہاں پر آگے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. اور ہمارے نبی فرماتے مجھے برابر یاد ہے میں مصلی پر کھڑے ہوا اور اذان ختم ہوئی. آپ کو معلوم ہے اذان کس پر ختم ہوتی ہے؟ اللہ اکبر فرماتے ٹھیک لا الہ الا اللہ کی صدا میں نے سنی, میں مصلی پر کھڑا ہو گیا, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, تو پیچھے سے جبرائیل نے کہا صلی رکعتین, 2 رکعت پڑھا دو نا, صلی رکعتین 2 رکعت پڑھا دو. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس میرے دل پر ایک ایسا اللہ کا خوف تھا اور مجھ پر اللہ کی ایسی معرفت کھلی ہوئی تھی کہ میں نے وہ 2 رکعت کے لیے نیت باندھی. ہمارے نبی فرماتے اتنے اطمینان سے میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی, لیکن جب میں نے نماز پڑھا دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ہمارے نبی کہتے میرا دل قلب مبارک کانپنے لگا, میرا دل کانپنے لگا. اور میرے دوستو وہ دل بھی تو بڑا پیارا تھا نا, ارے وہ دل بھی تو بڑا. جب بات آتی ہے تو میں بتاتا ہوں میرے دوستوں, ہمارے نبی معراج پر گئے نا, ہمارے نبی معراج پر گئے نا, تو ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے پہلے ہمارے نبی کے دل کو نکالا. بے دل کو, اب آپ سوچ گئے کیسے نکالا, کیسے فٹ کیا, تو بہت ایزی ہو گیا ہے. ارے یہ بائی پاس آپریشن ہوتا کہ نہیں ہوتا, اوپن ہارٹ آپریشن ہوتا کہ نہیں ہوتا, باقاعدہ اگر آپ کو میرے تو اپنی آنکھوں سے دکھا ہے اوپن ہارٹ جو آپریشن ہوتا ہے اس میں دل کو نکالا جاتا ہے اور باہر بھی کئی طرح کیا جاتا ہے, اور وہ دھڑکتا رہتا ہے, باہر بھی دھڑکتا رہتا ہے, اور جب آپریشن ہو گیا تو پھر اس کی جگہ پہ فٹ کر دیتے پھر سے. تو اگر آج کا انسان ایسا کر سکتا تو کیا اللہ خدا بندے کو دوست نہیں کر سکتا. لیکن میرے دوستو آج کا آپریشن تکلیف والا ہوتا, وہ کتنا اچھا, وہ آپریشن معرفت کا آپریشن تھا. ہمارے نبی فرماتے کہ معراج میں جانے سے پہلے جبرائیل نے میرے دل کو نکالا, میرا دل بہت دھڑکنے لگا. نبی کہتے میں دیکھ رہا تھا کہ جبرائیل نے اس کو زمزم کے پانی سے دھویا, اور دھونے کے بعد پھر فٹ کیا, اور فٹ کرنے کے بعد کہا یہ دل اب وہ دل بن گیا کہ خدا کا دیدار کر سکتا ہے. میرے دوستو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر آ گئے؟ مسجد, زور سے کہو نا, کہاں پر آ گئے؟ مسجد. اور کون سے مصلی پر پہنچ گئے؟ امام. حضرت جبرائیل نے کہا کتنی رکعت پڑھا دو, 2 رکعت پڑھا دی. 2 رکعت پڑھانے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ہمارے نبی نے سلام پھیرا, صلی اللہ آپ نے کہو نا صلی اللہ, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. اور جبرائیل کو پوچھا کہ جبرائیل مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آیا, یہ مسجد میں کیوں آیا, یہ پیچھے کون لوگ ہیں, اور میں نے نماز کیوں پڑھائی, اے جبرائیل ذرا بتا دے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ میں آپ کو بتا دوں. کس کا حکم؟ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ کا حکم ہے میں آپ کو بتا دوں. یہ جتنے آپ کے پیچھے ہیں بھائی سننا, یہ جتنے آپ کے پیچھے ہیں یہ 1,24,000 یا اس سے زیادہ نبیوں کی جماعت ہے. پیچھے کون نماز پڑھ رہے ہیں؟ اللہ سب نبی کو لے کر آئے. 1,24,000 سے زیادہ یا کم یہ نبیوں کی جماعت ہے. اور اللہ نے آپ کو امام بنایا اور ان نبیوں کو بتایا کہ میرا نبی انسانوں کا امام ہوگا, میرا نبی جناتوں کا امام ہوگا, میرا نبی فرشتوں کا امام ہوگا, میرا نبی پوری کائنات کا امام ہوگا. لیکن اللہ نے یہ نبیوں کو بتا دیا تم اپنے زمانے میں امام تھے, لیکن آج میرا آخری نبی امام ہوگا اور تم سب مقتدی ہوں گے. اسی لیے ہمارے نبی کو کہا جاتا ہے امام الانبیاء والمرسلین. سارے نبیوں کا امام بھی ہمارے نبی, سارے پیغمبروں کے امام بھی. تو میرے دوستو ایک بات میں آپ کے پاس یہی واقعہ میں نے اس لیے شروع کیا ایک بات کو بتانے کے لیے کہ میرے دوستو جو نبیوں کا امام ہوگا, جو پیغمبروں کا امام ہوگا, جو رسولوں کا امام ہوگا, اس کی ابتدا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں میرے دوستو وہ کیسا پیارا ہوگا. تو میرے دوستوں میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جب حدیث پاک میں یہ ملتا ہے کہ ہمارے نبی جب اندر آئے مسجد اقصی میں, سب کے کپڑے کیسے تھے؟ صبح, اور سب کے چہرے سے نور نکلتا تھا جو آسمان کی طرف جاتا تھا. اگر ہر نبی کے چہرے سے نور نکلتا تھا اور آسمان کی طرف جاتا تھا جبکہ وہ مقتدی تھا, ارے کہو جبکہ وہ مقتدی تھا, تو اس کے چہرے سے نور نکلتا تھا اور آسمان پر جاتا تھا. تو ہمارے نبی تو سب کے امام تھے, آپ کے چہرے سے کیسے انوارات نکلتے ہوں گے؟ آپ کے چہرے انور سے کیسے انوارات نکلتے ہوں گے؟ اسی لیے تو کہتا ہوں اس چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں. اور آج میرے دوستوں میرے اور آپ کے چہرے سے انوار نہیں نکلتے.
میرے اور آپ کے چہرے سے انوار نہیں نکلتے. ارے کون نکلتے؟ لیکن ایک بات بتا دوں میرے دوستوں، جو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی دامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بہت پیاری بات، کہ میرے اور آپ کے چہرے سے انوارات نہیں نکلتے ہیں، لیکن کچھ نہ کر وہ جو نور والا چہرہ تھا، تیرے چہرے سے نور نکلے کہ نہ نکلے، لیکن وہ نور والے چہرے کی طرف سے بنا لے. جب اس کی مغفرت کے اعلان ہوں گے تو تیری بھی مغفرت ہو جائے گی. اور ان کی مغفرت کے اعلان ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بھائی ہمارے نبی کی مغفرت کا اعلان ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما. بھائی ہمارے آقا سے بڑھ کر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نبی. اب میرے دوستوں اب سننا، جو مجھے بات بتانی ہے. اب ایک بات پر آتا ہوں. دیکھو آج فیصلہ کرو کہ کریں گے تو میں بات بتاؤں، تو یہیں پہ بند کر دو، ختم کرے بات. اس لیے بیان کرنا تو ہو ہی گیا تقریباً. اگر بیان سننے کے لیے آئے ہو، صرف یہ شوق سے آئے ہو کہ قاری احمد علی بہت زور زور سے بیان کرتے، اس لیے اگر آئے ہو تو ہو گیا، میں نے جلوہ بتا دیا. ارے بتا دیا کہ نہیں بتا دیا؟ لیکن آج یہ بولو کہ عمل کرو گے. اس دنیا میں جو بھی حالات اس وقت ہو رہے ہیں نا، کوئی کسی کی بھی طرف انگلی اٹھاوے، اس نے کیا، 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 اس نے کیا. میرے دوستوں، میرے نبی نے کہا تیرے اعمال نے کیا. ہمارے نبی کیا کہتے؟ تیرے صاف کہا، اعمالکم اموالکم، جیسا عمل کرے گا ویسے دنیا کا نظام بدلتا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. خیر میرے دوستوں، ذرا اب بتاؤ بھائی عمل کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ دیکھو ایک نبی گزرے، ایک نبی گزرے، یعنی وہ ہمارے نبی کے مقتدی. بھائی جتنے بھی نبی ہوں گے ہمارے نبی کے مقتدی، اور ہمارا نبی امام. مجھے یہی بتانا ہے، ہر نبی مقتدی اور ہمارا نبی امام. ساتھ میں کہہ دو، ہر نبی مقتدی اور ہمارا نبی امام. اور امام آگے ہوا کرتا ہے اور مقتدی پیچھے ہوا کرتا ہے. میں بات سمجھ آ گئی نا؟ اب میرے دوستوں سننا، ایک نبی گزرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کون حضرت؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے 5 باتیں. کتنی باتیں؟ آپ لوگ تھک تو نہیں ہوئے؟ ٹائم تو نہیں ہو گیا بھائی؟ کتنی باتیں لکھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ یاد کرو گے نا؟ ارے یہ تو بہت آسان ہے، کہانی ہے، کہانی بچوں کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. کتنی باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ 5. اس کے وہ بھی نبی تھے بھائی، وہ بھی نبی. ان کے بارے میں سب سے پہلی بات لکھی ہے، آپ کی عقل حیران ہوگی. اگر آپ نے سنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سنا تو بہت تعجب ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب سے پہلی بات لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے معلوم؟ باہر جاتے تھے، زمین پر مٹی لیتے تھے، اس میں پانی ملاتے تھے تو وہ کیچڑ جیسا بن جاتا. ارے کیچڑ بن جاتا کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیتے تھے اور اس کا پرندہ بناتے تھے. کیا کرتے تھے؟ یعنی وہ کیچڑ کا پرندہ بنا ہوا. حضرت عیسیٰ بناتے ہوں گے، بہت خوبصورت بناتے ہوں گے. اور پھر حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے؟ اس میں پھونکتے تھے تو پرندہ ہوا میں اڑتا تھا. وہ پرندہ ہوا میں اڑتا تھا. اور کیا کہتے تھے؟ دیکھو اللہ کے حکم سے میں نے اپنے ہاتھوں سے پرندہ بنایا اور میں نے روح بھی پھونک دی اور وہ ہوا میں. یہ کون کرتے تھے؟ حضرت. پہلی چیز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا کرتے تھے؟ پرندہ بناتے تھے اور اس میں کیا کرتے تھے؟ پھونکتے تھے تو وہ ہوا میں اڑتا تھا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پھونک بھی بہت بڑی چیز ہے نا. کہتے ہیں مولانا میرے بیٹے پہ پھونک مارو، تو مولانا بھی پھونک. اور وہ کہہ دیتا او قاری صاحب نے میرے بیٹے کے اوپر پھونک مار دی نا، اب دیکھو میرا بیٹا کا نصیبہ کیسا جاگے گا. ارے تیرے بیٹے کا نصیبہ نبی کی خدمت میں جاگے گا، کسی کی پھونک میں نہیں جاگے گا. تو حضرت عیسیٰ کی جو پھونک مارتے تھے تو شریعت پہ عمل کرتے تھے. پھر ابھی شریعت پہ عمل نہیں کرنا، پھونک پھانک بس. مولانا یہ بادام لے کے آیا، کیوں لے کے آیا بادام؟ میرے پاس جو سنڈے کے دن تعویذ کے روم پہ کبھی کبھی ٹیبل پہ بادام ہی بادام پڑتی ہے. کوئی گزرے تو کوئی سمجھے کہ مولانا کتنی بادام کھاتا ہوگا، لیکن وہ تو مولانا کے دل سے پوچھو کہ کتنی کھاتا اور کتنی نہیں کھاتا. مولانا یہ کیوں بادام کیوں لائے؟ مولانا پھونک مارو. کیوں؟ وہ میرا بیٹا پڑھنا چھوڑ دیا، حفظ کرتے کرتے اس نے ادھورا چھوڑ دیا تو میں انگلینڈ گیا تھا نا، انگلینڈ میں تو ایک آدمی صبح میں تو رمضان کا مہینہ اور آدمی سحری کر کے سویا ہو، تقریباً 9-10 بجے ہوں گے، میں بالکل بستر پر تھا اور کوئی آدمی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا. میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ وہ جو میری خدمت میں تھا نا اس کو میں نے کہا دروازہ کھول. دروازہ کھولا تو اس نے کہا کوئی آدمی آیا ہے اور 10 کلو بادام لے کر آیا ہے، 5 ادھر اور 5. میرے دل میں ہوا کہ شاید میرے کو دینے کو تو نہیں لایا ہو. میں نے کہا بھائی آنے دے اس کو اندر. آنے آیا تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس سے انگریزی زبان میں مجھ کو کہا کہ وہ میرے سارے بیٹے آوارہ گردی کرتے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی رات کو دیر میں آتا ہے. تو کسی نے مجھے کہا کہ قاری صاحب اس گھر میں ہے، بادام لے کر جا، وہ پھونک ماریں گے، سب کو بادام کھلا، کسی کی شراب چھوٹ جائے گی، کوئی نمازی بن جائے گا.
تو میں نے کہا بھائی اگر پھوکی مروانی تھی تو کم سے کم 100 گرام 200 گرام لاتا, 5-5 کلو کا تھیلا کیوں لایا؟ تو بڑا انگلینڈ کا آدمی مجھے جواب دیا, مولانا آپ جائیں گے تو 1 سال کے بعد آئیں گے, پورا سال کام چلانا ہے. میں نے پھونک ماری, وہ لے کر چلا گیا. میں سوچتا گیا جب وہ جاتا تھا میں نے کہا 10 کلو لے کے جاتا, اگر 10 میری اولاد کے لیے دیا ہوتا, یہ مولانا دعا کرتا تو شاید پورا ہو جاتا. بس یہ پھونک پھاک سے کیا ہونے والا؟ ارے کچھ ہوگا میرے دوستوں. اصل چیز شریعت ہے میرے دوستوں. اصل چیز کیا ہے؟ شریعت پہ عمل, اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہو سکتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے بھائی, وہ واپس ہم تھوڑے ادھر ادھر چلے جاتے. آج کو ایسا نہیں بھی جانا چاہیے. ہاں ذرا جلدی میں بتا دوں, حضرت عیسیٰ کے پاس کتنے کمالات تھے؟ سننا برابر, کتنے کمالات تھے؟ 5. پہلا کمال آپ کو بتا دیا, کیا کرتے تھے؟ ہاں وہ پرندہ بناتے تھے, پھونک مارتے تھے پرندہ. قرآن کریم نے فرمایا, بھائی میں نہیں کہتا ہوں, قرآن کریم میں لکھا ہوا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ. ایک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ایک بات سمجھ میں آ گئی, یہ قرآن میں لکھا ہوا. چلو کون سے نمبر کی بات؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا کمال کیا تھا؟ کسی کو چمڑی کی بیماری ہوتی ہے, کسی کو چمڑی کی بیماری, کوڑ کی بیماری ہوتی ہے, کوئی بھی چمڑی کی بیماری ہوتی, وہ حضرت عیسیٰ کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ مجھے بدن میں سفید داغ پڑ گئے, مجھے چمڑی کی بیماری ہے, مجھے کوڑ کی بیماری, یعنی کوئی بھی اسکن پرابلم ہوتا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں اپنا ہاتھ لیتے تھے اور اس کے سر سے لے کے یوں پیٹ تک پھیر دیتے تھے. کہا جاتا کہ سر سے لے کر پیٹ تک جب حضرت عیسیٰ کا ہاتھ پڑتا تھا ساری چمڑی کی بیماری دور ہو جاتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے کمال دیا تھا کس کے ہاتھ میں؟ حضرت. کتنے کمال ہو گئے؟ اور تیسرا, اگر کوئی اندھا ہوتا, پیدائشی اندھا یا بعد میں اندھا ہوا, یا کوئی پیدائشی اندھا ہوتا, تو بھائی اندھے پن کا کوئی علاج, اندھے پن کا کوئی علاج, لیکن کوئی کیسا بھی اندھا ہوتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا. کس کے پاس؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا. حضرت عیسیٰ اپنے مبارک ہاتھ سے یوں اس کی آنکھ پہ یوں ہاتھ پھیرتے, لکھا ہے کہ ایسا اجالا ہوتا تھا, آنکھوں میں ایسا اجالا ہوتا تھا کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کبھی اندھا ہوا تھا. یہ بھی کس کا کمال؟ حضرت. کتنے کمال ہو گئے؟ 3 کمال ہو گئے نا. اس کو بھی قرآن کریم نے کہا, دوسرا اور تیسرا. قرآن کریم نے کیا کہا؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَص. یہ قرآن کریم میں کتنے کمال ہو گئے؟ 3. چوتھا کمال حضرت عیسیٰ کا بڑا عجیب و غریب کمال تھا. کوئی بھی قبرستان میں چلے جاتے, کوئی بھی قبرستان میں, کون, اور کوئی بھی کیسی بھی قبر ہو, وہاں کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر کہتے تھے کون بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا. قبر پھٹتی تھی, مردہ کھڑے ہو جاتے. کوئی بھی قبر کے پاس حضرت عیسیٰ جاتے تھے, کہتے تھے کھڑے ہو جا, قبر پھٹ جاتی تھی اور مردہ, اور صرف کھڑا نہیں ہوتا, حضرت عیسیٰ سے گھنٹے گھنٹے بات کرتا تھا. اور پھر حضرت عیسیٰ جب تھک جاتے تھے کہتے تھے جا واپس جا, تو اندر سو جاتا تھا, قبر واپس بند ہو جاتی تھی. یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال تھا. یہ کون سا کمال ہو گیا؟ چوتھا. کیا قرآن کریم نے فرمایا؟ حضرت عیسیٰ فرماتے میں مردوں کو بھی زندہ کرتا کے حکم سے. ساتھ میں کہو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے ہر پرندے میں پھونک ماری اور پرندہ اڑنے لگا تو کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. اگر میں نے کسی کی چمڑی کی بیماری کو دور کیا تو کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. اگر کسی اندھے کو میں نے دیکھنے والا کر دیا کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. اگر میں نے مردے کو زندہ کر دیا کس کے حکم سے؟ کتنا ہو گئے؟ 5واں بتاؤ, 5واں بتاؤ. حضرت عیسیٰ کا. ارے کون بتاؤں؟ وہ ایسا ہے جو اچھا ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی نہیں ہے, ورنہ یہ 5واں کمال ہم لوگوں کے لیے تو بہت خطرناک ثابت ہوتا. کیوں؟ حضرت عیسیٰ کا 5واں کمال یہ تھا, یوں دیکھتے تھے جیسے یہ بیٹھا یہ بیٹھا یہ بیٹھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دیکھتے تھے اور چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کیا کھا کے آیا ہے, کیا کھا کے آیا ہے, اور کتنا کھا کے آیا ہے, اور گھر میں کتنا پڑا ہوا ہے. یہ حضرت عیسیٰ یوں چہرہ دیکھتے تھے, ہاں بریانی کھا کر آیا, اتنا کھایا کہ تیرا 80 کلو وزن ہو گیا, اور تیرے گھر میں بھی اتنے بوریاں رکھی ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ چہرہ دیتے بتاتے تھے کیا کھا کے آیا, کتنا کھا کے آیا, اور گھر میں. اور قرآن کریم نے کہا, بھائی میں نہیں کہتا, قرآن کریم نے کہا حضرت عیسیٰ کیا فرماتے؟ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. حضرت عیسیٰ فرماتے میں تمہیں بتا دوں گا تو کیا کھا کر آیا, کتنا کھا کر آیا, اور تیرے گھر میں کتنا رکھا ہوا ہے. کتنے کمال ہو گئے. میں نے کہا نا اچھا ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی نہیں ہے,
ورنہ کوئی بھی جا کے کہتا ہے نا کہ بھائی 5 روپیہ دے دے، حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے کہتے کیا 5 مانگتا ہے، گھر میں 500 رکھا ہے نا، میں پکڑا جاتا ہے کہ نہیں پکڑا جاتا؟ چلو کتنے کمال ہو گئے حضرت عیسیٰ کے؟ 5. یہ 5 تو قرآن کریم میں لکھے ہوئے، میں یہ 5 کس میں لکھے ہوئے؟ لیکن ایک بات سمجھنا، حضرت عیسیٰ نے ہر کمال کو بتایا لیکن کہا یہ میرا نہیں ہے، کس کا ہے؟ تو کس کا ہے؟ اسی لیے آخر میں حضرت عیسیٰ نے 5 کمال بتانے کے بعد حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ ربی و ربکم حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اللہ میرا رب، اللہ تمہارا رب، اللہ ہی عبادت کرو، اس سے بڑھ کر کوئی سیدھا راستہ یہی سیدھا. اب میں صرف بس سمجھو کہ ختم کر رہا ہوں بات کو، لیکن ایک بات بہت امپورٹنٹ بتانا چاہتا ہوں. عمل کرو گے بھائی میرے سے؟ دیکھو صرف اس لیے نہیں کہ بھائی شور شور سے سن کے چلے گئے. عمل کرو گے؟ ہاتھ اوپر کرو. عمل کریں گے تو آگے بڑھو، ورنہ یہیں پر ختم کر دو. کرو گے؟ عمل کرو گے انشاءاللہ. حضرت عیسیٰ کی کتنے کمال ہو گئے؟ میرے ساتھ میں کہہ دو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے معجزات ہو؟ 5. کتنے کمالات ہیں؟ 5. پرندے کو پھونک مارا تو ہوا میں اڑنے لگا. کسی چمڑی والی بیماری پر ہاتھ پھیرا تو شفا ہو گئی. کسی اندھے پر ہاتھ پھیرا تو دیکھنے والا بن گیا. کسی مردے کو زندہ کیا تو زندہ ہو گیا. اور یہ بھی بتا دیا کیا کھا کر آیا، کتنا کھا کر آیا، کتنا گھر میں جمع کیا. یہ حضرت عیسیٰ کے وہ 5 معجزات ہیں جو کہاں پر ہے؟ قرآن میں. ارے کہو نا کہاں پر ہے؟ ایک معجزہ ان کا حدیث میں ملتا ہے، وہ میں آپ کو خاص بتانا چاہتا ہوں. سنو گے بھائی؟ سب سنو گے انشاءاللہ. ایک معجزہ ان کا حدیث میں ملتا ہے، یعنی گویا نمبر کون سا ہو جائے گا؟ 6. یہ 6 باتیں یاد کر لو بھائی. نمبر کون سا؟ سننا کیا ہے بھائی؟ سب سن رہے ہو نا؟ اور یہ امپورٹنٹ ہے، یہ میری آخری کڑی ہے میرے دوستوں. اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ. اس میں کریں گے نا عمل انشاءاللہ. میرے دوستوں بہت پیاری بات ہے، بہت پیاری بات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 6ٹھی بات جو حدیث میں ملتی وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمندر پر چلتے تھے. دریا سمندر اس پر چلتے تھے. تو یہ چلنا تو بہت عجیب بات ہے بھائی. سمندر پر کوئی چل سکتا؟ ارے کون میں چل سکتا؟ بڑے بڑے آپ نے ماہر کو دیکھا ہوگا، وہ کچھ نہ کچھ پاؤں میں باندھ دے گا اور اس کے بعد میں پھر ادھر سے چھلانگ لگائے گا، ادھر چھلانگ لگائے گا. لیکن اس کو کہو کہ جو پاؤں میں باندھا اس کو نکال دے پھر چھلانگ لگا تو وہ بھی اما اما کر کے ڈوب جائے گا. ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمندر دریا پر چلتے تھے. اور کیسا چلتے تھے وہ میں آپ کو بتاؤں. ایسا چلتے تھے کہ پاؤں کے نیچے پانی ہوتا تھا، پاؤں کے نیچے پانی ہوتا، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی پاؤں کے اوپر نہیں آتا تھا. کیسا چلتے ہوں گے میرے دوستوں؟ جیسے ہم راستے پر چلے تو راستے کی کوئی مٹی ہمارے پاؤں کے اوپر نہیں آتی. اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے پاؤں دریا میں سمندر میں چلتے تھے. اور دیکھنے والا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا تھا کہ یہ اللہ کا نبی عیسیٰ سمندر پر چلتا، دریا پر چلتا، اور پاؤں کے نیچے تو پانی ہے لیکن ایک قطرہ بھی پاؤں کے اوپر. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ چل رہے ہیں، ایسے دریا پر چل رہے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا حضرت عیسیٰ کے کچھ حواریین تھے. حواریین کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے دوست. بھائی کون؟ حضرت کے دوست. وہ 40 تھے. کتنے تھے؟ ایک مرتبہ ایک دوست نے دیکھا کہ یہ ہمارے نبی جو ہے یہ تو دریا پر چلتے، سمندر پر چلتے، اور یہ ایسا چلتے کہ پاؤں کے نیچے پانی، پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ. وہ انہوں نے دیکھا تو ان کے دل میں لالچ پیدا ہوئی کہ میں بھی چلوں. تو ان کے دل میں لالچ پیدا ہوئی میں بھی چلوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پرمیشن مانگی. سننا، حضرت عیسیٰ سے پرمیشن مانگی کہ میں بھی آپ کی طرح چلوں، آپ مجھے چلاؤ گے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا اس میں کون سی بات ہے؟ جیسے میں چلتا ہوں میرے پاؤں کے نیچے پانی ہے، پاؤں کے اوپر نہیں. تو بھی میرے پیچھے پیچھے چل، تیرے بھی پاؤں کے نیچے پانی ہوگا، پاؤں کے اوپر پانی نہیں ہوگا. لیکن ہاں حضرت عیسیٰ نے کہا 2 بات. کتنی بات؟ ارے زور سے کہو نا، سب کہو ساتھ میں. کتنی بات؟ اس لیے یہی میرے بیان کا خلاصہ ہے. کتنی بات؟ ایک تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ جب تو چلے نا، جب تو چلے تو میرے پیچھے چلنا. چلے گا تو بھی چلے گا، میری طرح ہی چلے گا، لیکن کیسے چلنا؟ آگے میرے آگے آپ پیچھے چلنا. پیچھے چاہے تو دائیں طرف چلنا، چاہے تو بائیں طرف چلنا، یا بالکل پیچھے، لیکن میرے آگے نہیں. میرے آگے اگر تم نے پاؤں بڑھایا تو ڈوب جائے گا اور پھر تجھے کوئی نہیں بچائے گا. میری دعا بھی تجھ کو نہیں بچائے گی. بات سمجھنا نہیں کہ پہلی شرط کہاں چلنا؟ آگے. اور دوسری شرط کیا بتائی؟ جب تو پیچھے چلے نا تو میرے پاؤں کو دیکھنا. کس کو دیکھنا؟ ہاں میرے پاؤں. ادھر ادھر مت دیکھنا، ایسے بھی مت دیکھنا، ویسے بھی مت دیکھنا، اوپر بھی مت دیکھنا، نیچے. بس میرے پاؤں کو دیکھتے رہنا. بس یہ 2 کام کر لے، ایک تو میرے پیچھے چلنا اور ایک میرے پاؤں کو دیکھنا. ایک پیچھے چلنا، ایک میرے پاؤں کو دیکھنا. ایک پیچھے چلنا اور ایک پاؤں کو دیکھنا. بس یہ 2 شرط ہوگی
होगी तो हम दरिया के दरिया पार कर जाएंगे, हमारे पाँव के नीचे पानी होगा, पाँव के ऊपर पानी नहीं आएगा। लेकिन अगर तूने 2 शर्त में से एक भी तोड़ा तो, और जब डूबेगा तो फिर कोई बचाने वाला, अरे बात समझ में आ गई ना? तो वो जो दोस्त था तैयार हो गया, कल यही 2 काम करना है, तो आपके पीछे, और नंबर 2 कहाँ देखना है? आपके पाँव को, उसमें कोई बात नहीं, चले। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे आगे, ओ समंदर पर चल रहे, दरिया पर चल रहे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे आगे, बिल्कुल समंदर के बीचों बीच, और ऐसे थपेड़े वाला समंदर, और वो जो दोस्त था वो भी पीछे पीछे, हज़रत ईसा आगे आगे, वो पीछे पीछे, हज़रत ईसा आगे आगे, और जो पीछे था वो 2 बात का ख्याल रखता, एक तो ईसा से आगे नहीं जाऊंगा, और नंबर 2 कहां देखूंगा, ईसा के पाँव को देखूंगा। लेकिन हुआ क्या, जब बहुत थपेड़े वाला समंदर सामने नजर आया तो उसने क्या किया, वो सोचने लगा कब तक हज़रत ईसा के पाँव को देखूंगा, जरा मैं मेरा पाँव भी तो देखूं, उसके ऊपर पानी वानी आया तो नहीं। तो उसको ऐसा हुआ कि कब से मैं चल रहा हूं कि पाँव के ऊपर थोड़ा बहुत तो पानी आया होगा। तो हज़रत ईसा के पाँव से नजर हटाई और किसको देखा, अरे कौन, किसको देखा, बच्चे से अपने पाँव को देखा, शायद तो टूटी, अब डूबने लगा, कहा ईसा बचा दे, ईसा बचा दे। हज़रत ईसा ने कहा ना, अब कोई रास्ता नहीं, इसलिए कि तूने शर्त को तोड़ा है, तूने कहा था मेरे पाँव को देखना, तूने अपने पाँव को देखा, अब तो डूब जाएगा। चुनाचे वो डूब गया। ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ, शायद अगर आप समझने वाले होंगे तो समझ गए होंगे, समझने वाले होंगे तो समझ गए होंगे कि हजरत ईसा के पीछे चलना, आगे नहीं, हजरत ईसा के पीछे, आगे चलेगा तो डूब जाए। और दूसरी बात, पीछे चलना और ईसा के पाँव को देखना, ईसा के पाँव को देखना, अपने पाँव को देखा तो, अपने पाँव को देखा तो। मेराज पर जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए बैतुल मक़दिस में और इमामत कराई तो ईसा भी पीछे होंगे कि नहीं होंगे? अरे जोर से कहो ना, ईसा भी पीछे होंगे कि नहीं होंगे? मालूम हुआ कि ईसा उस वक्त के इमाम थे, लेकिन अब तो कौन इमाम हो गए? हमारे नबी। अब समझना, ईसा उस वक्त के इमाम थे, अब कौन इमाम हो गया? हमारे नबी। और ईसा ने कानून बताया था, मेरे आगे मत चलना और मेरे पाँव को देखना। तो अगर ईसा का ये कानून हो सकता तो इमामुल अंबिया का ये कानून नहीं हो सकता। वो तो एक नबी थे, ये तो नबियों के इमाम है, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका भी यही कानून है कि जब चलो मेरे पीछे चलो और मेरे पाँव मुबारक को देखोगे तो मंजिल मिलेगी। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखो, हम सब अगर नबी के पीछे चले और नबी के पाँव पर नजर करें तो मुझे और आपको मंजिल मिलेगी। और जो नबी के आगे चला गया या जिसने अपने को देखा, नबी के पाँव को नहीं देखा, जैसे वो डूबा, हम भी कुफ्र के दरिया में डूब जाएंगे। वो तो पानी के दरिया में डूबा, हम कुफ्र के दलदल में डूब जाएंगे। अरे भाई डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे? आज 2 बातें मेरे ये सब बच्चे लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह, मेरे सब जवान लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। कहो ना इंशाअल्लाह। एक तो चलेंगे तो नबी के पीछे, चलेंगे तो नबी के पीछे। अब ये सोचो, हम नबी के पीछे चल रहे हैं, अरे कहो ना, नबी के पीछे चल रहे हैं। अगर हम नबी के पीछे चलते होते, सुनो, अगर हम नबी के पीछे चलते होते तो जो नबी करता वो हम करते, और अगर नबी के पीछे चलते होते तो जो नबी करता वो हम करते। नबी के चेहरे पर, हमारे चेहरे पर, नबी कितनी नमाजें पढ़ते थे हम लोग? तो कितने बैठे हैं यहाँ पे? फजर नहीं पड़ी होगी और कल इरादा भी नहीं होगा, पड़ी नहीं, और आइंदा इरादा भी। मालूम हुआ कि हम नबी के पीछे नहीं चल रहे बल्कि नबी के। और दूसरी बात, जो भी काम करो तो नबी को देखकर, जो भी काम करो तो नबी को देखकर, अपनी मर्जी पर नहीं, नबी की मर्जी पर। ये हमारे घर में टीवी है, मैं पूछ रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है इसलिए पूछ रहा है। अरे कहो ना भाई, हरिपुरा गुंबद वाली मस्जिद में कोई टीवी नहीं रखता? अरे कहो है कि नहीं है? अरे भाई मेरे सामने क्यों शर्माते हो? तो कयामत में नबी भी पूछेंगे। आज मैं पूछ रहा हूं तो कैसा चेहरा हो गया? अब सोचता होगा ये मौलवी साहब बयान करने नहीं आया होता तो अच्छा होता। चले मेरे दोस्तों, सच बताओ, घर में टीवी है कि नहीं है? अगर नहीं है मैं आपको मुबारकबादी देता हूं, लेकिन अगर है तो इसका मतलब है अपने पाँव को देख रहा, अपनी मर्जी को देख रहा, नबी की मर्जी को। और जो नबी की मर्जी को नहीं देखता है वो अगर समंदर में डूबता है, कहीं ऐसा ना हो खुदा हमको कुफ्र के दरिया में डुबो दे।
اللہ ہم سے کلمے کو چھین لے ہوئے. ارے میرے دوستو اللہ کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ ارے میرے دوستو باپ 1 مرتبہ سمجھائے گا, 2 مرتبہ سمجھائے گا, 10 مرتبہ سمجھائے. ارے باپ ہے باپ, ماں ہے ماں, 100 مرتبہ. لیکن 100 مرتبہ کے بعد باپ کی شفقت بھی ختم ہو جاتی ہے, ماں کی رحمت بھی ختم ہو جاتی ہے. ماں بھی آخر میں 100 مرتبہ سمجھانے کے بعد اور باپ بھی 100 مرتبہ سمجھانے کے بعد آخر میں کہہ دیتا ہے کہ جانا تو مرے کہ کہیں جا کے گر جاوے, مجھے کچھ نہیں, آج سے میں تیرا باپ نہیں اور تو میرا. ہوتا کہ نہیں ہوتا میرے دوستوں؟ میرے دوستوں باپ 100 مرتبہ سمجھانے کے بعد کہہ دیا تو میرا نہیں میں تیرا نہیں. ماں نے 200 مرتبہ سمجھانے کے بعد کہہ دیا تو میرا نہیں میں تیرا نہیں. میرے دوستوں 5 نماز کا حکم پورے قرآن میں 500 مرتبہ اللہ نے دیا. الحمدللہ رب العالمین سے من الجنۃ والناس قرآن ختم ہوتا ہے, پوچھو آپ علماء سے, 500 مرتبہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7,000 مرتبہ نماز کا حکم دیا. پوری حدیث کو آپ دیکھو, 7,000 مرتبہ نبی کہے نماز پر, 500 مرتبہ اللہ کہے نماز پر, 7,500 مرتبہ ملا کر اللہ رسول کہے نماز پر, اور پھر نماز نہ پڑھے تو وہ زندہ ہے. اللہ کہہ دے مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں اور تو میری کوئی پرواہ نہیں کرتا, جو ایمان ہے وہ تو میں کب سے اٹھا چکا ہوں. ہو سکتا کہ کہو بھائی ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا میرے دوستوں. اس لیے ماں 100 مرتبہ, باپ 100 مرتبہ. ہمارے نبی نے کتنی مرتبہ نماز پڑھنے کا؟ 7,000. بھائی کتنی مرتبہ؟ 7. اور اللہ نے کتنی مرتبہ کہا؟ تو 7,500 مرتبہ اگر کہیں نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ پھر بھی نہ پڑھے تو ایمان کے ساتھ بتاؤ اللہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایمان کے ساتھ بتاؤ اللہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور اتنا غصہ آتا میرے دوستوں, آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر کوئی نماز چھوڑتا تو اللہ کو اتنا غصہ آتا کہ سننا, چھوٹی سی بات سننا, بھائی ہمارے بہت سے دشمن ہوتے کہ نہیں ہوتے, لیکن اللہ رسول کہتا ہے اس کو بھی دوست بنا لے. بھائی اللہ رسول کیا کہتے ہیں؟ دشمن کو بھی دوست بنا لے. وہ تجھے مارے تو اس کو اپنے پاس بلا لے, بھائی ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک دشمن ایسا ہے کہ اللہ اس کو کہتا ہے دوست مت بنا, اس کو دشمن ہی بنا. وہ کون ہے؟ شیطان. شیطان ایک ایسا دشمن ہے کہ اللہ کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین, کہ شیطان انسان کا کھلا اوپن دشمن ہے. اور اللہ کہتا ہے فاتخذوہ عدوا, فاتخذوہ عدوا. اللہ کہتا ہے میرا دشمن ہے اور میں کہتا ہوں اس سے دشمنی کر. میرے دوستو اس سے اندازہ لگاؤ کتنا خطرناک دشمن ہوگا کہ دشمن ہے اور اللہ کہتا ہے دشمنی. اور وہ شیطان کے بارے میں لکھا, وہ شیطان کے بارے میں لکھا کہ اگر کوئی میرا بھائی فجر کی نماز نہیں پڑھتا, رہے سنو میرے دوستوں اور میرے پیاروں سنو, اگر کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور جان بوجھ کر فجر کی نماز چھوڑتا ہے, اللہ وہ دشمن کو, جو شیطان ہے جس کو دشمن بنانے کا حکم دیا, اللہ اس کو کہتے ہیں وہ آتا ہے اور نماز نہ پڑھنے والے کے منہ میں پیشاب کرتا ہے. حدیث میں لکھا ہے ان شیطان یبول فی, جو نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے شیطان اس کے منہ میں. اور لکھا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس کے منہ میں شیطان نے پیشاب کیا اور وہ پیشاب اس کے دل میں چلا گیا تو سمجھ لو کہ اللہ نے اس سے ایمان کو چھین لیا. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں میرے. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہاں بیان بند کروں کہ اب بیان بند کروں. آپ لوگوں نے کہا تھا بھائی ہم انشاءاللہ عمل کریں گے, ارے کہا تھا نا عمل. اب میرے دوستو آپ خود اندازہ لگاؤ, شیطان کا پیشاب پینا چاہتے ہو؟ میرے دوستو میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کچھ جوان کو, معاف کرنا یہاں ہو تو معاف کرنا, میں کبھی کبھی کچھ جوان کو دیکھتا ہوں صبح 9-10 بجے صبح ہوتی کہ نہیں 9-10 بجے, اس کے بعد وہ چائے وائے پیے گا, موبائل جیب میں لے گا, نہائے گا دھوئے گا, ٹی شرٹ جینس پہنے گا اور موٹر سائیکل پر چلے گا, اور ایسی موٹر سائیکل دوڑائے گا اور سمجھے گا کہ میرے جیسا اس وقت صورت میں کوئی نہیں. حالانکہ اگر اللہ حقیقت کھول دے کہ تیرے سے بڑھ کے بدکار کوئی نہیں ہوگا کہ صبح اٹھا تو شیطان کا پیشاب پیا جاتا. ارے کسی جانور کا پیا ہوتا تو شاید کم ہوتا, شیطان کا پیشاب پی کیا. اس لیے میرے پیاروں ارادہ کرتے ہو بھائی, کوئی چیز کا ارادہ کرتے ہو, میں جو بول رہا ہوں آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی نا میرے دوستوں, کس کا ارادہ کرتے ہو؟ نماز کا ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ. ارے کہو نا پیاروں, کہو سب لوگ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, چلے پڑھیں گے انشاءاللہ. ایسے نہیں میرے دوستوں, ایسے نہیں, ایسا تو بہت. یہ ایک بات بتاؤں آپ کو, آپ نے جماعت والوں کو دیکھا ہوگا, دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ارے کہو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا ہوگا. بیان ہوتا ہے, ہو گیا بیان, اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ تشکیل. تو بیچارہ وہ ڈائری لے کے کھڑا ہوگا, دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ پین ہاتھ میں ہوگی, آپ بتاؤ بھائی 40 دن. وہ ڈائری میں پین گھماتا رہتا ہے, کوئی کھڑے ہونے کو تیار
असल में वो बेचारा थक जाता ना, थक जाता, यूं डायरी बंद करता, जेब में रखता, अगर मैं इरादा तो करते हो ना, तो पूरी मस्जिद इंशाअल्लाह, यानी भागने का रास्ता मिल गया। मेरे दोस्तों, मैं ऐसा कच्चा इंशाअल्लाह नहीं चाहता हूं आपसे। भाई ये इंशाअल्लाह तो भागने का, हमारे यहाँ तो ये हो गया, अगर किसी को कोई काम नहीं करना हो ना, हाँ इंशाअल्लाह देखूंगा, दिल बोलता है करने वाला नहीं, इसीलिए तो इंशाअल्लाह बोला। तो ऐसा इंशाअल्लाह आप लोग तो नहीं बोल रहे हो ना? अरे कहो ना, ईमान से कहो, ऐसा तो नहीं बोल रहे हो ना? तुझे फिर एक मरतबा कहो मेरे दोस्तों, हाथ उठा लो और प्यार मोहब्बत देखो, हाथ नीचे रखो, वरना दुखेगा, बहुत देर तक उठाओगे। लेकिन मेरी एक बात सुनो, हाथ उठाने से पहले सुनो कि इसके सामने हाथ उठा रहे हो, मेरे सामने नहीं। भाई मेरे सामने तो कोई उठावे नहीं, पटके, उससे कुछ होता नहीं, मैं भी आप ही की तरह, बल्कि आपसे भी ज्यादा नालायक हूँ। इससे सोचना किसके सामने हाथ उठा रहे हो। और ये जो मजलिस है ना, मजलिस ये मेरी और आपकी मजलिस नहीं, ये वो मजलिस है जो नबी की शक्ल वाली मजलिस है। तो नबी की शक्ल वाली मजलिस में बैठा है, यानी नबी की मोहब्बत में बैठा है, और हाथ किसके सामने उठा रहा है? अल्लाह के सामने उठा रहा है। और महीना कौन सा है? और शाबान किसका महीना है? मेरा नहीं है, आपका नहीं है। हमारे नबी ने कहा शाबान मेरा महीना, रमजान अल्लाह का महीना। तो नबी का महीना है, नबी की मस्जिद है। भाई नबी का महीना है, नबी की शक्ल वाली मजलिस है, और अल्लाह हाजिर नाजिर है। और फिर मेरे दोस्तों हाथ उठाता है, और रात का सन्ना का छाया हुआ है, और जुमा की मुबारक रात है। इसलिए ऐसा न हो कि ये हाथ उठाने के बाद कल सुबह खुदा को धोखा देते हुए। वरना मेरे दोस्तों ये हाथ जो उठा है ना, ये अल्लाह का एहसान है, वरना वो चाहे तो कभी नहीं उठेगा। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? ये आग जो अल्लाह ने दी आज में और आप देखते हैं, अभी अगर एक बंद कर दे दुनिया की कोई ताकत उसको खोल नहीं सकती। ये हम जो चल के आते हैं, हाँ अचानक थोड़ा सा पाँव मुड़ गया, और उसके बाद में फिर लंगड़ाता चला, और थोड़े दिन के बाद देखा तो लफड़ा मार गया। बताओ फिर वो पाँव को कौन चलाएगा? कौन चलाएगा मेरे दोस्तों? अरे अच्छे अच्छे खासों बार में देखा होगा, करोड़पति अरबों खरबोपति को देखा होगा, मैंने अपनी आंखों से देखा। जाओ हॉस्पिटल में जाओ मेरे दोस्तों, अरबों खरबोपति को आपने देखा होगा, जिसका बैंक बैलेंस इंडिया में भी है, बैंक बैलेंस इंडिया के कोने कोने में, लेकिन आईसीयू रूम में पड़ा हुआ है। और मेरे दोस्तों डॉक्टरों ने कह दिया अब खाना यहाँ से नहीं जाएगा, अब यहाँ सुरा और यहाँ पाइप लगा हुआ, यहाँ से खाना जाता। अरबों खरबों रुपया पड़ा, लेकिन खुदा ने कहा एक लुकमा मुंह से नहीं जाएगा। तो मेरे दोस्तों दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुंह से खाना उतारे। आज तक यहीं से खाना जाता था तो छूटा था, आज यहीं से खाना जाएगा तो मर जाएगा। करने वाला कौन है? इसलिए मेरे दोस्तों उसकी वहदानियत तसव्वुर करो। वो मैं हाथ उठा रहा है, लेकिन उठ रहा है अल्लाह के सामने, उठ रहा है नबी की शक्ल वाली मजलिस में, उठ रहा है नबी के महीने में, उठ रहा है खुदा के घर में, उठ रहा है जुमा की मुबारक रात में। इसे धोखा नहीं मेरे दोस्तों, हाँ तो हाँ। और मोमिन वो होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता, कभी धोखा। इसलिए प्यार मोहब्बत के साथ चलो, अब हाथ उठाओ, और अब जो मैं कहता हूँ वो कहो इंशाअल्लाह। मेरी कल की फजर से लेकर जोर से कल की फजर से लेकर मौत की शाम तक इंशाअल्लाह मेरी नमाज, अरे कहो मेरी नमाज कज़ा नहीं होगी, नहीं होगी। वादा पक्का भाई? देखो बहुत जम के वादा किया, वादा पक्का भाई? माशाल्लाह आप लोगों ने जो वादा किया, मुझे इतनी खुशी, वो तो मेरा खुदा जानता है, मैं इतना खुश हूँ, मेरा आना वसूल हो गया। लेकिन एक बात बताता चलो कि आप लोगों ने जमीन पर वादा कर लिया कि हम नमाज, जोर से हम नमाज, और जोर से हम नमाज। अब अल्लाह को पूछो, अल्लाह तू क्या देगा? हालांकि हमको हक नहीं इतने बड़े को पूछने का, लेकिन हम पूछते इसे अल्लाह हमारा रहमान और रहीम है। तो हम अल्लाह को पूछते, अल्लाह ये हरिपुरा गुंबद वाली मस्जिद में जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितनी मेरी माँ बहनें बैठी है, सबने तय कर लिया कि हम नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह तू भी तो कुछ तय कर ले, अल्लाह तू भी तो कुछ तय कर ले। तो अल्लाह कहता मैंने तो बहुत पहले तय कर लिया। भाई अल्लाह ने किया कि नहीं किया तय? अल्लाह ने क्या फरमाया? नमाज पढ़ना तय कर दिया। भाई सब कहना सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता तूने जमीन पर नमाज का तय कर लिया, मैंने आसमान पर तेरे लिए जन्नतुल फिरदौस का दरवाजा खोल दिया। भाई कौन सी जन्नत का दरवाजा खोला? फिर कहो
کیوں؟ اس لیے جنتُ الفردوس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں اور نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. تو تو بھی نمبر 1 پہ جا رہا تو اللہ کہتا میں بھی نمبر 1 پہ. تو ٹاپ میں ہے تو میں بھی، تیری عبادت نمبر 1. اس نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، میری جنت الفردوس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں. تو بھائی سب لوگ جنت الفردوس کے لیے زور سے، جنت الفردوس کے لیے ارے زور سے کہو نا، سب کے سب تیار. اللہ تعالیٰ یہ جنت الفردوس ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستوں بات ختم کرنے سے پہلے 2-3 اعلان بہت ضروری ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں. ایک تو میں یہ ہری پورہ گنبد والی مسجد میں آیا الحمدللہ، پہلے بھی آیا تھا. کب آیا تھا؟ مجھے محرم کے مہینے میں. ہاں محرم کے مہینے میں آئے. ہمارے منا بھائی کو برابر یاد، اس لیے وصولی کی عادت بن چکی ہے. تو میں محرم کے مہینے میں یہاں پر آیا تھا. اس وقت مجھے برابر یاد ہے، یہاں کھڑے ہو کر میں نے وہ بات کی تھی کہ یہ مسجد میں تھوڑا کلر ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. الحمدللہ اس دن بھی کام ہوا. اور آج جب میں دیکھ رہا ہوں تو ماشاءاللہ میں نے جس سے سوچا تھا اس سے زیادہ ہی مسجد کیا ہو گئی، خوبصورت بن گئی. تو سب سے پہلے بھائی سنو، سب سے پہلے جن لوگوں نے یہ مسجد کے کام میں جو بھی جس طرح بھی اس نے مدد کی ہے، آپ سب آمین کہو گے نا؟ آمین. میں دعا دے رہا ہوں دل سے، جمعہ کی رات ہے، شعبان کا مہینہ، جس نے بھی جس طرح اس مسجد کا تعاون کیا، میں دل کی گہرائی سے دعا دیتا ہوں کہ قیامت کے میدان میں جب وہ تھوڑا سا پیاسا ہو تو ہمارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر اس کو نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جس نے یہاں گھر بنایا اللہ جنت میں اس کا محل بنائے گا. بھائی بنائے گا انشاءاللہ. تو میں ان لوگوں کو اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ خوب ان کو مبارکبادی دوں جنہوں نے اس مسجد کے واسطے کام کیا. اور آئندہ بھی جب اللہ کے گھر کو ضرورت پڑے گی کہو ہم انشاءاللہ آگے رہیں گے، بنائیں گے انشاءاللہ. میرا گھر بنے بعد میں بنے، پہلے اللہ کا گھر بنے. یہ اگر نظریہ بنا لو تو اللہ کا گھر بناتا جائے گا، اللہ تیرا گھر بناتا جائے گا. بنائے گا کہ نہیں بنائے گا انشاءاللہ. تو خیر میں بہت مبارکبادی. اور دوسری بات میں خوشخبری آپ کو دے رہا ہوں کہ ابھی انشاءاللہ کتاب تقسیم ہوگی درود پاک کی، جس کا نام ہے صلاۃ و سلام علی سید الانام. یہ کتاب کو تھوڑا کچھ کمی زیادہ میں نے کیا اور پوری کوشش کی ہے میں نے. یہ کتاب آپ ضرور لے کر جائے. گجراتی میں ہے، عربی میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے، ترجمہ بھی ہے. میرے دوستوں یہ کتاب اتنی پیاری ہے کہ اس میں سب درود شریف تیار کیے، درود شریف ہے، لیکن اس طرح تیار کیے کہ شروع ہو اللہ کے نام سے، ختم ہو نبی کے نام پر. ایسا درود، ہر درود ایسا بنایا، شروع ہوگا تو اللہ کا نام، ختم ہوگا تو نبی کا نام، شروع ہوگا تو اللہ کا نام، ختم. اب کوئی مجھے پوچھے گا آپ نے ایسا کیوں کیا، تو میں آپ کو بتاؤں میں نے اس لیے ایسا کیا، ادھر اللہ کا نام ادھر نبی کا نام تو ہم بیچ میں. اور میرے دوستوں میں تو یہی بات کہتا ہوں کہ میرا خدا بھی رحیم، میرا خدا بھی رحیم، میرا نبی بھی رحیم. 1000 نعمت تھا کہ من میانے دو کریم، یعنی میرا خدا بھی کریم، میرا نبی بھی کریم، اور میں بیچ میں آ گیا تو جو دو کریموں کے بیچ میں ہوگا وہ بھی تو کریم ہوگا. تو میرے دوستوں کل جمعہ کا دن ہے. یہ جو میں کتاب آپ کو دوں اس کو آپ پڑھیں، اس میں بہت فائدے ہوں گے. نبی کے نام پر بھی ثواب، خدا کے نام پر بھی ثواب، اور درود پاک کا ایکسٹرا ثواب. تو درود پاک کا بھی ثواب، اللہ کے نام کا بھی ثواب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی ثواب. اور ہم کو یہ بھی معلوم ہوتا جائے گا اللہ کے کون کون سے نام ہے، یہ بھی معلوم ہوتا جائے گا ہمارے نبی کے کتنے. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، یہ جو ہم شروع میں درود پاک پڑھتے ہیں نا، تو ایک بھائی نے مجھے کہا کہ مولانا یہ سب آپ کیا پڑھتے ہو، البشیر محمد، النذیر محمد، السراج، تو محمد کے آگے میں نے کہا وہ سب میرے پیارے نبی کے نام ہیں. تو میرے پیارے نبی کے نام ہے تو اللہ کا نام ایک طرف، نبی کا نام ایک طرف، اور درود پاک. تو بھائی لیکن یہ کتاب جو ہے نا میرے خیال سے 100 ہے. کتنی ہے؟ اب عورتوں کا بھی پروگرام ہے تو اب میرا خیال ہے کہ عورتوں میں بھجوا دینا چاہیے، 25 کے قریب بھجوا دینا چاہیے. باقی 75 ہے. اور باقی اگر آپ کو حاصل کرنا ہو تو معلوم نہیں ہے کہ نہیں. خیر اگر ہوگی تو بعد میں آپ کو بتا دیا جائے گا، نہیں ہوگی ویسے کل بھی تقسیم ہوگی انشاءاللہ کالی پول امبا وڑ میں. کل میں جمعہ پڑھانے والا ہوں انشاءاللہ کالی پول امبا. آپ کو یاد ہوگا بڑی رات کو وہیں پر بیان تھا شب معراج میں، لیکن وہ حالات کی وجہ سے اللہ تمام حالات کو دور کر دے دے. تو کل جمعہ انشاءاللہ وہیں کالی پول امبا وڑ میں 1 بجے شروع کر کے کوشش کرنا ہے کہ 1:30 پونے 2 کے اندر ہم سب ختم کریں گے انشاءاللہ. تو وہاں بھی تقسیم ہوگی، لیکن یہ کتاب ضرور آپ لے کر جائے. اللہ تعالیٰ سب کو کتاب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کا وعدہ بھی پکا انشاءاللہ. اور کوئی کام باقی ہے؟ شب یہ دھوم مچی وہ عرش پہ آنے والے ہیں، معراج کی شب یہ دھوم مچی، معراج کی شب یہ دھوم مچی،
کر لینا، مشتاق زیارت کر لینا، ہم ساتھ میں لانے والے ہیں، معراج کی شب یہ دھوم مچی، جبریل نے حوروں سے یہ کہا، دم گھر میں وہ آنے والے ہیں، جبریل نے حوروں سے یہ کہا، جبریل نے حوروں سے یہ کہا، دم بھر میں وہ آنے والے ہیں، جی بھر کے زیارت کر لینا، جی بھر کے زیارت کر لینا، ہم ساتھ میں لانے والے ہیں، معراج کی شب یہ دھوم مچی، معراج کی شب خالق نے کہا، جبریل ادب سے رہنا ذرا، معراج کی شب خالق نے کہا، معراج کی شب خالق نے کہا، جبریل ادب سے رہنا ذرا، تو شان کو ان کی کیا جانے، تو شان کو ان کی کیا جانے، مہمان جو آنے والے ہیں، معراج کی شب یہ دھوم مچی، پردے کو اٹھا کر حق نے کہا، محبوب ذرا اندر آ جا، پردے کو اٹھا کر حق نے کہا، پردے کو اٹھا کر حق نے کہا، محبوب ذرا اندر آ جا، امت کے لیے اب ہم تم کو، امت کے لیے اب ہم تم کو پیغام سنانے والے ہیں، معراج کی شب یہ دھوم مچی، جب طور پہ موسیٰ نے ارنی کہا، تو عرش سے فوراً آئی صدا، جب طور پہ موسیٰ نے ارنی کہا، جب طور پہ موسیٰ نے ارنی کہا، تو عرش سے فوراً آئی صدا، بے ہوش نہ ہو جانا موسیٰ،
یہ دھوم مچی وہ عرش پہ آنے والے ہیں، مشتاق زیارت کر لینا، وہ جلوہ دکھانے والے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ اب وہ جو پرچیاں میرے ہاتھ میں آئی تھی اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں قرآن پڑھ کے سناؤں، یہ بھی لکھا تھا کہ میں نعت پاک سناؤں، اور میرا جی چاہتا تھا کہ ہمارے افریقہ سے آئے ہوئے مہمان وہ 5 منٹ اللہ کا ذکر کرے، ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ اللہ کا ذکر کس طرح ہوتا ہے، صرف 5 منٹ کے لیے۔ لیکن اب وقت کچھ ایسا ہے کہ تقریباً بجے کتنے دیکھو، معلوم نہیں گھڑی کے بجے کہ آپ کے بجے ہوں گے۔ کروا لیں بھائی آپ کی طرف سے، یہاں کے ذمہ بھائی منا بھائی کہاں گئے؟ بیوی کے پاس؟ اچھا ہوا، نہیں تو میں سمجھ رہا تھا کہیں اور تو نہیں گیا، فون وون آیا ہوگا۔ بھائی پڑھ لو قرآن کی چھوٹی سی سورت پڑھ لو۔ کیا پڑھو؟ جو آپ کہو پڑھو۔ سب الگ الگ کہیں گے تو فجر ہو جائے گی بھائی، وہ بریانی جس نے کھلایا وہ سوچے گا صبح ناشتہ بھی کرانا پڑے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، فيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والناس. صدق الله العلي العظيم. اللہ قرآن پاک سے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو اگر مسئلہ کے خلاف نہ ہو تو تھوڑی لائٹیں بند کر دیں، پیچھے کی کھلی رکھیں۔
جماعت کھانے کے بعد کی یہ لائٹیں بند کر دیں. میں سلام ہم سب مل کے جمعہ کی رات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے 2-3 منٹ میں. اس کے بعد ہمارے حاجی موسیٰ جو ساؤتھ افریقہ سے تشریف لائے ہیں, پیٹر میریز پگ میں رہتے ہیں, حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی کے خلیفہ ہیں, وہ انشاءاللہ 5 منٹ ذکر کروائیں گے. اس کے بعد میں دعا کروا دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جیسا بھی ہو, جیسے مسئلات ہو, لیکن سب ساتھ میں میرے ساتھ میں پڑھے کیونکہ ہم کو سلام بھیجنا. اور تصور یہ کرو پڑھتے ہیں ہری پورا گنبد والی مسجد میں, اور تصور یہ کرو کہ سن رہے ہیں آقا محمد رسول اللہ. سلام 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 نبی پر جس نے سلام نبی پر جس نے بادشاہی میں کہو بے شک کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کمزور کی مدد کی ہے, ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. اور تھے بادشاہ احد پہاڑ چاہتے تو سونا بن جاتا, لیکن ایک وقت کا کھانا کھاتے تو ایک وقت کا کھانا. سلام اس نبی پر جس نے سلام اس نبی پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام 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 محبت بن جائے. سلام سے نبی پر جس نے زخم کھا کر برسائے, زخم کھا کر برسائے. سلام سلام خون کے پیاسوں کو ہوائیں دی. سلام نبی اس لیے بالیاں کھا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ، اے پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں. اللہ تو ہم کو معاف کر دے. اللہ تو ہم کو معاف کر دے. اللہ تو ہم کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا، تو ہی معاف کرنے والا. تیرے سوا ہمارا ہے بھی کون مولا؟ اللہ تو ہی ہمارا ہے مولا. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ٹوٹا ٹوٹا جو بھی ہم نے تیرا نام لیا مولا، اللہ اس کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اس کے صدقے میں ہمیں جنت عطا فرما دے. کہ اللہ اس کے صدقے میں ہم کو جہنم سے بچا دے. کہ اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہے وہ سب ہم کو عطا فرما دے. تیرے نبی نے جتنی چیزوں سے شر پناہ مانگی ہے اللہ ان سب سے ہم کو پناہ دے دے. کہ اللہ کی طاقت سے ان کے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے. اللہ جو بھی اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے. اللہ جو اولاد والے ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ جمعہ کی مبارک رات ہے مولا، مبارک مہینہ ہے مولا، شعبان کا مہینہ ہے، مبارک رات ہے مولا. ہم گنہگار اور فقیر اور بھکاری تیرے دروازے پر پڑے ہیں مولا. کہ اللہ اللہ بہت دیر سے اللہ یہ سب میرے بھائی پڑے ہیں مولا، تیرے دروازے پر پڑے ہیں مولا. اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی مولا. اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہم کو بھی معاف فرما دے، ہماری ماں کو معاف فرما دے، ہمارے ابا کو معاف فرما دے. اللہ جن کے اماں ابا زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اور جن کے اماں ابا چلے گئے مولا، بہت دور چلے گئے مولا، اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اللہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل ہماری دعا کو قبول فرما. اور اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.